تو گو کہ پاکستان تو نہیں بنا تھا، لیکن یہ دھرتی جن ناموں سے پہچانی جاتی تھی وہ کہیں خوشحال خان خٹک تھے، کہیں لطیف بٹائی تھے، کہاں بابا فرید تھے، کہیں سلطان باہو تھے. یہ وہ لوگ تھے جو محبت کا پیغام دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو انسانیت کا درس دیتے تھے. اور جب سے ہم نے ان ہستیوں کے پیغام کو بھولا، ہم نے سمجھا کہ یہ متروک کلچر ہے، یہ کلچر پرانا ہو گیا ہے. جو خوشحال خان خٹک کا کلچر تھا، جو لطیف بٹائی کا کلچر تھا، جو بابا فرید کا کلچر تھا، وہ پرانا ہو گیا ہے. اب ہم ماڈرن ایج میں آ گئے ہیں. اور موازنہ کریں ذرا، میری عمر سے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کہ جب تک ان لوگوں کے قصے ہماری مائیں ہمیں سناتی تھیں، ہمارے بزرگ گھروں میں بیٹھ کر ان کی تعلیمات کا ذکر کرتے تھے، گلی محلوں کی بیٹھکوں میں اٹھتے بیٹھتے ان کے افکار کا ذکر ہوتا تھا، تو سوسائٹی کیسی تھی کہ ایک پورا محلہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا رشتہ دار سے زیادہ قریبی سمجھتا تھا. لیکن آج ہم سو کالڈ جو ترقی یافتہ دور میں آئے، ان ہستیوں کے، خوشحال خان خٹک کے، بابا فرید کے، لطیف بٹائی کے، سلطان باہو کے پیغام کو سمجھا کہ نہیں، یہ تو کوئی پشتو میں ہے، کوئی پنجابی میں ہے، کوئی سرائکی میں ہے. اب تو انگلش کا دورہ ہے. ہم نے اگر ماڈرن ایج میں جانا ہے تو کم از کم اپنے بچوں کو ہم اگر ان زبانوں سے دور کریں گے تو وہ کہیں ترقی یافتہ دور میں سمجھے جائیں گے. اسکول میں اگر ہمارے بچے ان زبانوں میں بات کریں گے تو سمجھا جائے گا یہ کوئی پسماندہ فیملی کا بچہ ہے. اگر یہ انگریزی زبان میں بات کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ نہیں، یہ کوئی بڑا ماڈ اسکالڈ فیملی کا بچہ ہے. تو یہ جو ہمارا احساس محرومی تھا، ہمارا احساس کمتری تھا، اس نے جو ہمیں ان ہستیوں کے افکار سے دور کیا، ان کے کلام سے دور کیا، تو آج کتاب کی جگہ کلاشن کوف لے چکی ہے. آج محبت کی بجائے نفرت کے تناور درخت ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ہر گھر میں کھڑے ہیں، ہر فیملی میں کھڑے ہیں، ہر محلے میں کھڑے ہیں. ملک کی بات تو چھوڑ دیں. ہم نے ان بزرگوں کے اقوال زرعی کو متروک کیا، تو آج پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے کہ بڑے سے بڑا ادارہ جو ہے اس کی تصدیق کرنا قابل فخر سمجھا جاتا ہے. بڑے سے بڑا ادارہ اپنی تکریم کے لیے ارد گرد دیکھ رہا ہے.